الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود شریف کی ڈالیا نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان المعظم جیسا عظیم اور متبرک مہینہ عطا فرمایا، اور میں نے جو عنوان طے کیا ہے وہ 15 شعبان المعظم کے ماتحت کیا ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کو بزرگان نے دین کا جو طریقہ کار اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی عمل تھا کہ 15 شعبان المعظم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے قبرستان میں رہنے والے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی پر ہم نے آج ایک عنوان باندھا ہے کہ ایصال ثواب۔ آج کا عنوان ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا قیامت یہ عمل چلتا رہے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ اپنی امت کے لیے کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تحت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے مغفرت کے لیے کیا سامان کیا جائے، کیا یہ کرنا ضروری ہے، کیا یہ کرنا ہمارے لیے، ہمارے اگلے والوں کے لیے تعلیم ہے، یا ہمارے جو لوگ پچھلے چلے چکے ہیں جا چکے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ گوشے گزار میں کروں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، کہتا رب ذوالجلال کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، یعنی جو لوگ پچھلے دنیا سے چلے گئے ان کے جو اگلے لوگ ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ان کے بعد آئے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کی آخرت کے لیے، ان کے قبر کے معاملات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے رب ذوالجلال ہمیں بھی بخش دے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم فرمائی کہ یہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہم اغفر لی، سب سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے کر کے آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ گویا کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے کچھ احسان کرنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں، تمہارے دوست و احباب چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ حق تمہارا یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ المیت فی القبر الا کالغریق، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والے کی حالت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے۔ قبر میں حالت کیسی رہتی ہے؟ قبر میں جو میت ہے اس کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ اب ڈوبنے والا کرتا کیا ہے؟ ڈوبنے والا کرتا کیا ہے؟ چیخو پکار کرتا ہے، اپنے بچنے کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہی حال ہے قبر والوں کا۔ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس میت کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح وہ ہوتی ہے وہ میت۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اس کو مدد پہنچے، وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی دعا، مغفرت کی کوئی دعا، کوئی ثواب اس کے لیے پہنچے۔ کون کرے؟ بیٹا ہے تو باپ کرے، ماں باپ کرے، ماں باپ چلے گئے تو اولاد کرے، بھائی چلے گئے تو دوسرا بھائی کرے، بہن چلی گئی تو بھائی کرے، بھائی چلا گیا تو بہن کرے، پڑوسی چلا گیا تو پڑوسی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی بھیجے، یا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ بھیجے اپنی اولاد کے لیے، یا اولاد بھیجے اپنے ماں باپ کے لیے، یا بھائی بھیجے یا بہن بھیجے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان احبہ الیہ من الدنیا وما فیہا، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جب اس کو وہ دعا پہنچتی ہے
جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اولاد اپنی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے احسان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ ثواب اسے پہنچتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو احسان کرنے سے زیادہ وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر وہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَ الْأَحْيَاءُ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے محبوب تر ہے۔ اس کو وہ چیز کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ وہ محبوب ہوتی ہے وہ شے جو ماں باپ کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے یا بھائی بہن کی طرف سے اسے پہنچتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے مثل اجر و رحمت عطا فرماتا ہے۔ زمین پر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے احسان و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والوں کے لیے اجر و ثواب پہاڑوں کے مثل عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آج خصوصی طور سے میں نے اس عنوان کو آج اپنا موضوع بنایا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں 15 شعبان المعظم کو لوگ قبرستان کا رخ اختیار کرتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ کر لیتے ہیں۔ کئی ایسے اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کی خبر کو بھول گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کی خبر کہاں ہے۔ سال ہاں سال ہو چکے ہیں، بھول گئے، وہ اپنے باپ کی ماں کی خبر کو بھول گئے، اپنے باپ کی خبر کو بھول گئے، اپنے بھائیوں کی خبر کو بھول گئے۔ اور سال میں ایک مرتبہ وہ بھی 15 شعبان المعظم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس لیے وہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 15 شعبان المعظم کو چلے جانا، اور مجمع جلا جاتا ہے، اجتماعی طور سے لوگ چلے جاتے ہیں، اس لیے لوگ بھی وہاں کچاکچ چلے جاتے ہیں اور وہاں قبرستان کو روشن کر دیا جاتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور دعائیں کر کے چلے آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عمل آپ کے لیے ایسے ہی ہوگا کہ کل تمہاری جو اولاد آئے گی تمہارے لیے بھی سال میں ایک مرتبہ دعا کرے گی، سال میں ایک مرتبہ دعا کرے گی۔ آگے احادیث مبارکہ جو میں آپ کو پیش کروں گا، اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ اپنے والدین کو یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا۔ کیا کرے گا جنت میں بندے کا درجہ؟ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ کیسے کرے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ۔ سبحان اللہ۔ بندے کا جب یہ مرتبہ بلند کرے گا رب ذوالجلال، وہ عرض کرے گا مولا تبارک و تعالیٰ یہ درجہ میرا کیسے بلند ہو گیا ہے، حالانکہ میرے ایسے اعمال تو نہ تھے کہ میں اتنی بلند درجے پر میں فائز ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے درجات کیوں کر بلند ہو گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا جو تیرے لیے دعائے بخشش مانگا تھا اس کے سبب سے یہ درجے بلند ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے کچھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نیکی والا عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ کی کام ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے، ان کے لیے احسان ثواب کیا جائے۔ جب آپ کوئی پڑھ کر کے بھیجتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے بھیجنے کی وجہ سے، بیٹے کے بھیجنے کی وجہ سے باپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، بیٹی کے بھیجنے کی وجہ سے ماں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، بھائی کے بھیجنے کی وجہ سے اس کے بھائی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، پڑوسی کے بھیجنے کی وجہ سے اس کے پڑوسی کے عمل جو درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھی اعمال اور تمہارے درجات بلند ہو تو تم کسی اور کے لیے کرو، کل تمہارے لیے بھی دوسرا کوئی کرے گا۔
اگر تم نے اپنے والدین کے لیے کیا تو ضرور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کرے گی. اور تم کو ہی پتا نہیں کہ ہمارے ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں. اور آپ جا کر کے دیکھیں نا 15 شعبان المعظم میں قبرستان کو کہ ایسے بھی قبر ملیں گے کہ لگتا ہے کہ سال ہا سال سے کوئی آ کے دیکھا تک نہیں ہے اس قبر کو. ایسی نڈھال قبریں ہو چکی ہوتی ہیں, قبریں دھس گئی ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ کوئی ان کا والی ہی نہیں ہے, کوئی ان کی اولاد ہی نہیں ہے. ایسے قبر پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں, کچرا پڑا ہوا ہے ان کی قبروں پر, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تمہارے ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں. آگے سنیے حدیث پاک. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. سماعت کریں گے آپ حضرات حدیث سن کر کہ انشاءاللہ عمل کا جذبہ ہے نہیں, انشاءاللہ اس کے بعد عمل کریں گے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی درجات بلند مرنے کے بعد, تو آپ یہ عمل کریں, ضرور انشاءاللہ رب العزت آپ کے بھی درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك. سبحان اللہ. یہ الادب المفرد جو بخاری کے مصنف ہیں, جو بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے, ان کی یہ کتاب ہے الادب المفرد. آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن, کون سے دن؟ قیامت کا دن ہوگا. سبحان اللہ. کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی, ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق وہاں نہیں ہوگی, کوئی کام کرنے کا مسئلہ ہی نہیں وہاں پر نفسی نفسی کا عالم بھی ہوگا. وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے اعمال میں لاحق ہو جائیں گی. انسان دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی, وہ حیران ہو جائے گا. پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں, یہ کون سی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو وہ عرض کرے گا, وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے. فیقول امثال الجبال, کہ وہ مثل پہاڑ کے ہوں گے نیکیاں. وہ عرض کرے گا فیقول ان ھذا, یہ میرے لیے, یہ کہاں سے آ گئی, میرے لیے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیقال لها, فیقال, تو اس سے کہا جائے گا کیا, کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہیں جو تمہارے لیے کیا گیا ہے. یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں تم جو دیکھ رہے ہو, یہ کس نے کی ہے؟ یہ تم نے جو ماں باپ اپنی اولاد کو نیک بنا کے گئے ہیں. جو الحمدللہ میں بھی کبھی کبھی ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ اولادوں کو, اور میں تو اس میں کچھ ایسے بھی, ہمارے بالخصوص بادشاہ بھائی ایک ایسا آدمی ہے ہمارے مقتدیوں میں, بلا نغہ آج تک تقریباً 3-4 سال ہو گئے, ایک جمعہ مس نہیں ہوتا. ہم 11:30 بجے ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک کال نہیں آئی ہے. بہت سارے کال آتے ہیں, متفرق طور پر آتے ہیں, لیکن ایک کال تو آنا لازمی ہے, وہ ہمارے بادشاہ بھائی کی ہے. دعا صرف کیا کرتے ہیں, کال سلام علیکم, جمعہ مبارک, بس امام صاحب ذرا میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. کوئی, میں مسلح پہ کھڑ کے بول رہا ہوں, میں ایک جمعہ مس نہیں ہوا ہوگا اللہ ماشاءاللہ, پورے سال میں کوئی ایک جمعہ مس ہوا ہوگا, وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, ایک جمعہ مس نہیں ہوگا. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی ماں باپ کو ہمیشہ ہر جمعہ یاد کرتے ہیں, اور کئی تو ایسے ماں باپ اولاد بھی ہیں جو ہر جمعہ اپنی ماں باپ کے قبرستان بھی جایا کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں پر جایا کیا کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بھی عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پہ جایا کریں گے. جن کے والد کی خبر ہے وہ اپنے والد کی قبر پہ جائیں, جن کے والدہ کا دنیا سے جانا ہو گیا ہے وہ اپنی والدہ کی قبر پر جائیں, اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جایا کریں, بالخصوص اپنے والدین کی قبر پہ جایا کریں, ضروری ہے. اگر آپ کے والدین, آپ نے کنٹری بدل دی ہے, اسٹیٹ بدل دیا ہے, آپ نے دوسرے گاؤں کو تبدیل کر لیا ہے, آپ تھے تمل ناڈو میں, اب آ گئے یہاں پر آ گئے, آپ یہاں تھے کہیں اور چلے گئے, تو آپ کے لیے یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے والدین کو کہیں اور دور دفن کر دیا ہے, جانا ممکن نہیں ہے, تو کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ, کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ, اور ایک قبر کو اپنے باپ کی قبر تصور کرو, اپنی کسی بھی قبر کو اپنی ماں کی قبر تصور کرو, اور اسی کے قبر کے پاس میں بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے والدہ کے لیے سال ثواب کر دو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کریں. فرمایا کہ جب اپنے والدین کو بھیجا جاتا ہے تو کل قیامت کے روز کتنی عزت ہوگی. ایک تو وہ ہوگا کہ خالی ہوگا,
نیکیوں سے خالی ہوگا. اچھا ایک بات وہ بھی حالانکہ وہ آج میرے موضوع میں تھا ہی نہیں, یہ ایک حدیث میں نے آج پڑھائی نہیں کہ سناؤں میں آپ حضرات کو, اچانک بات آ گئی کہ اس کو بھی ضمن میں بیان کر دو. ایسے بھی لوگوں کے بہت نیکیاں کر کے گئے ہوں گے, بہت نیکیاں کر کے گئے ہوں گے, اور کل قیامت کے روز دیکھیں گے کہ پورا ان کا اعمال نامہ خالی پڑا ہوا ہے نیکیوں سے. کون ہیں وہ لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے برائیوں کی بنیادیں ڈال کر کے نیکیاں تو کی, لیکن بنیادیں برائیوں کی بیج بو کے چلے گئے, اپنی اولاد کو نافرمان اولاد کر کے چلے گئے, اپنے پیسوں سے اپنی اولاد کو برباد کر کے چلے گئے. آپ کا پیسہ تھا, آپ نے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے اپنی اولاد کے نام کر گئے, اور وہ اولاد نے آپ کے خلاف ورزی, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ کے جگہ کسی اور نافرمانی جگہ پر جو ہے نافرمان جگہ پر انہوں نے خرچ کیا. کل دیکھیں گے کہ ان کا نام اعمال خالی ہوگا. کہاں گئی ان کی نیکیاں؟ کچھ لوگ ہوں گے جو خالی ہوں گے, جائیں گے میدان محشر میں پہاڑوں کی طرح ہوں گی ان کی نیکیاں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, کچھ کر کے جانا ہے تو اتنا کر کے مرو کہ اپنی اولاد کو نیک کر کے مر جاؤ. اب کچھ بناؤ نہیں بناؤ تمہاری مرضی ہے. نہیں حضرت یہ تو پڑھانا ضروری ہے, ہم کب کہتے ہیں مت بناؤ؟ آپ اپنے بیٹے کو LLB بنانا چاہتے ہیں, لائر بنانا چاہتے ہیں, بناؤ. چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں, بناؤ آپ اپنی اولاد کو. کون منع کر رہا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, بناؤ. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, فلاسفر بناؤ, پائلٹ بناؤ, آپ کیپٹن بناؤ, کچھ بھی بناؤ, لیکن ایمان والا بنا کے جاؤ. اپنی اولاد کو ایمان والا بنا کے جاؤ. ارے کم سے کم اتنا تو کر کے جاؤ کہ کل تم مرو تو تمہارا بیٹا کھڑ کے سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تمہارا نماز جنازہ کا حقدار ہے. وہ حق رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ اپنے والد کی نماز جنازہ وہ پڑھائے. آج نماز جنازہ پڑھانے کی تو دور کی بات, نماز جنازہ کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے. آج اعلان کرایا جاتا ہے جنازے کے, جو بیعت رکھی ہوئی ہوتی ہے اور خطیب یا جو بھی نماز پڑھانے والے وہاں ہوں گے ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے, بھائیو بزرگوں نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے. واہ, مسلمان کو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا جائے. تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تم کو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا جائے. تم نے کیسی تعلیم حاصل کی ہے؟ تم کو تمہارے باپ کے میت کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تم کو بتانا پڑتا ہے کہ تم کو نماز جنازہ میں یہ نیت کرنی پڑتی ہے, یہ ثنا پڑھنی پڑتی ہے, یہ درود پاک پڑھنا پڑتا ہے, یہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی کرنی پڑتی ہے. یہ بنا کے مرے ہو. اللہ اکبر. یاد رکھو, ایسا نہیں کہ اپنے بچے کو پیدا کر دیا, پال پوس کے بڑا کر دیا, شادیاں کر دی, وہ بچے پیدا کر دیے, اتنا کام تمہاری ذمہ داری صرف اتنا نہیں ہے, بلکہ کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا. اور یہی اولاد ہوں گے جن کی وجہ سے تم جنت میں بھی جاؤ گے, اس کی وجہ سے تم جہنم میں بھی جاؤ گے. یاد رکھو. نہیں میں پیدا کرنے کا کام تھا, میں کرنے کا کام جو تھا وہ کر دیا, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, پیدا کرنا جہاں تمہاری ذمہ داری ہے, جہاں تم نے پیدا کر دیا تمہاری اولاد کو, تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ تم اسے نیک بھی بنائے. تمہارا پہلا فرض بنتا ہے, باپ کا بھی فرض بنتا ہے, ماں کا بھی فرض بنتا ہے, اسے نیک بنائیں, حرام اور حلال کی تمیز سکھائیں. کل قیامت کے روز لنگڑے عذر نہیں چلیں گے, میرا باپ نہیں سکھایا تھا, میری ماں نہیں سکھائی تھی. اور تم بھی یہی عرض کرو گے جا کر کے کل میدان محشر میں کہ مولا یہ وقت نہیں ملا تھا, مجھے تو اسکول کا ٹائم نہیں ملا تھا, مجھے تو ٹیوشن سے ٹائم نہیں ملا تھا, مجھے تو اتنا بزی رکھا گیا, اتنی پڑھائی میری ذمہ تھی, میں ایسی سلیبس میں پڑھا کرتا تھا, مجھے اتنا ٹف تھا پڑھنا کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. کوئی عذر نہیں قبول ہوگا. جہالت, میں نے بارہا کہا ہے, لوگوں سن کے رکھو, جہالت عذر نہیں ہے, جہالت عذر نہیں ہے. کل قیامت کے روز تم اگر جہالت کو لا کے پیش کرو گے, اللہ رب العزت تمہاری جہالت کو تمہارے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا کہ یہ عذر تو ہے ہی نہیں. میں نے تمہارے علم کے لیے, تمہارے تزکیہ کے لیے, تمہاری حکمتوں کے لیے میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے, اور خصوصی طور سے امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ اپنے محبوب کو بھیج دیا اس نے.
اور کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی کے لیے میرا حبیب ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا، اس سے بڑھ کر کے کیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے۔ اب آگے سنیے، آنے والے صرف سال میں ایک مرتبہ اپنے مرحومین کو یاد نہیں بلکہ روزانہ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو، ماشاءاللہ بولو۔ بول نہیں سکتے کیا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ پابندی ہے نہیں ہے نا؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک روح پرور واقعہ میں سنا دیتا ہوں جو شرح صدور میں بیان کیا گیا، جو حضرت مالک بن دینار، مالک بن دینار جانتے ہیں نا، اکابر اولیاء میں سے، اکابر اولیاء میں سے، سبحان اللہ، شرح صدور میں اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ پوری قبرستان میں نور چمک رہا ہے، پورا قبرستان منور ہے۔ میں نے محسوس کیا غالباً اللہ رب العزت نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میں نے سوچا شاید سب کی بخشش ہو گئی ہے، سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے، اس لیے آج یہ پورا قبرستان منور ہے۔ تو چمک رہا تو میں نے خیال کیا کہ قبرستان، تو غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا بات ہے؟ غیب سے آواز آئی، کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا بل غیب سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ یہ مالک، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، مومنین کا تحفہ ہے، مسلمانوں نے قبرستان والوں کو بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہیں خدا کی قسم مجھے بتاؤ مسلمانوں کا کیا تحفہ بھیجا ہے، مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ سنیے، کہتے ہیں کہ ایک مومن مرد نے رات میں قبرستان میں قیام کیا، یعنی رات میں ایک مومن بندہ کیا کیا، وہیں قبرستان میں رہ گیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں 1 رکعت سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسرے میں قل ھو اللہ احد کا سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس نے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس کا ثواب مسلمانوں کو ایصال کر دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ مسلمانوں کو ایصال کر دیا، اس نے بھیج دیا، ان کے لیے بخشش کا سامان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو پڑھ کے بھیجا بس اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ روشنی اور انوار بھیجی ہے، اور ہماری قبروں کو کشادہ کر دیا گیا ہے، ہماری خبروں کو بڑھا دیا گیا ہے، تا حد نظر تک وسیع کر دیا۔ مسلمانوں، ایک مسلمان نے 2 رکعت نفل پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھ کے اس کا ثواب مسلمان، پرٹیکولر کسی کو خاص نہیں، مسلمانوں کو ایصال کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ سب کی خبروں پر انوار پہنچا ہے، اللہ نے سب کی خبروں میں انوار بھیجا اور ہماری خبروں کو کشادہ کر دیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فرحت پیدا کر دی ہے اس نے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہر جمعرات کا یہ معمول میں نے کر لیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ہر جمعرات کو میں نے معمول کر لیا کہ 2 رکعت میں نفل نماز پڑھتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون ایک میں، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور تمام مومنین کی خبروں کو ایصال کر دیتا ہوں۔ اور میں نے اپنی پوری زندگی کو یہ عمل اپنا معمول کر لیا۔ اب سنیے اس کا فائدہ کیا ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ زمانہ کیا تو ایسا میری بھی قسمت نے انگڑائیاں لی کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا اے مالک بن دینار بے شک اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، تشریف لائے اور کہا کہ مالک اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اور جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور و رحمت بھیجا ہے، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے، اتنا ہی اللہ نے تیرے لیے ثواب عطا کیا ہے، اور نیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں تیرے لیے ایک مکان بنایا ہے، اور کہتے ہیں جس کا نام منیف ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ منیف کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اہل جنت بھی جھانک کر کے دیکھیں گے۔ ایسا
بنگلہ دیا تجھے اللہ رب العزت نے جنت میں، کیا کام کیا مالک بن دینار نے کیا کیا؟ ایصال ثواب کیا، مسلمانوں کے ارواح کو ایصال کیا، تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ ایک جنت میں ایسا گھر دیا، ایسا مکان دیا جس کو اہل جنت دیکھ کر رش کرنے لگے سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور خواہش کرتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ منیف ایسا گھر ہے جہاں اہل جنت جھانک جھانک کے دیکھیں گے کیسا خوبصورت گھر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت بھی اس پر رشک کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے کیا سبق ملا کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سال میں نہیں تو کم سے کم ہر جمعرات کو بالخصوص 5 وقتہ نماز پڑھ کے فرضوں کے ساتھ کوئی بھی وقت میں بعد نماز مغرب، جیسے کہ آپ اس میں بہت سارے احباب ایسے بھی موجود ہیں، پرانے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں یہ سب آج بھی معمول ہے، ہر جمعرات کے دن بعد نماز مغرب فاتحہ خوانی ہوتی ہے، بہت سارے الحمدللہ، بہت سارے، بچپن کا تو معمول دیکھا میں نے، کہا ہر جمعرات، اور میرے گھر میں میری ماں کا معمول ہے، آج بھی معمول ہے، اگر جمعرات کو مس ہو جاتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کم سے کم کچھ شیرنی بنا کر کے اس کو رکھ کر فاتحہ خوانی ہو جاتی ہے، اور تمام عہد نامہ پڑھ کر کے اور بہت ساری قرآن کی آیات پڑھ کر کے، سورہ کہف پڑھ کر کے تمام مؤمنین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ بھی معمول کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے مرنے کے بعد بھی اتنے ہی نیکیاں ہماری خبروں میں داخل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ معمول بنائیں گے نا ہمارا بھی، اور پڑھ کر کے کیا کریں گے؟ ایصال ثواب کریں گے۔ ماں باپ کو بھیجو، اور کس کے توسط سے بھیجنا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے واسطے سے بھیجو۔ یا اللہ سب سے پہلے تو میرے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام انبیاء کے، تمام شہداء، تمام صحابہ کی بارگاہ میں قبول فرما کر، تمام اولیاء کی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے والدین کی، پھر اس کے بعد تمام مؤمنین مومنات کی ارواح پاک کو بخش دے۔ تو اللہ رب العزت تمام قبور میں انوار نازل فرما دیتا ہے۔ اب آگے سماعت کریں۔ یہ تو ہو گیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ۔ اچھا، نمازیں پڑھ کر کے بھی یہ نماز کو اپنے نام سے موصوف کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے نا، ان کا ایک معمول یہ تھا کہ حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، حج کے لیے لوگ آتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب حج کے لیے آتے تو ہم لوگوں کو پکڑ لیتے، پوچھتے تھے۔ وہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام لب ابالہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ابالہ۔ وہاں کے لوگ اگر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیا تمہارے شہر میں عشار نام کی مسجد ہے؟ نام کیا ہے؟ عشار۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ عشار نام کی مسجد تمہارے گاؤں میں؟ وہ عرض کرتے کہ ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ہاتھوں پر وعدہ کرے، کس بات کا؟ کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ کہے کہ یا اللہ یہ 2 رکعت نفل ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ زندوں کے لیے۔ یہ تو مردوں کی بات ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں زندے ہیں، اور وہاں مسجد عشار میں 2 رکعت نفل پڑھے، اور کیا کہے؟ یا اللہ یہ 2 رکعت نفل نماز کس کے لیے؟ ابو ہریرہ کے لیے، لی ابی ہریرہ۔ اور روایت میں کہتے ہیں وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبُو هُرَيْرَةَ، اور کہے کہ یہ 2 رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی غیر مستند کتاب سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، پورے جتنی بھی باتیں بیان کر رہا ہوں یہ مستند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے، اور یہ جو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیش کی ہے اس کو مشکات شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مردے کے لیے بھیجتے ہی ہیں، زندوں کو بھی بھیجنا چاہیں تو زندوں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مسجد عشار کیا ہے؟ پوچھا گیا ابو ہریرہ یہ مسجد عشار میں پڑھنے کے لیے آپ نے جو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسجد عشار سے شہداء کو اٹھائے گا، جو شہداء بدر کے ساتھ ہوں گے۔ مسجد عشار کہ لوگ کہاں سے؟ مسجد عشار سے کن کو اٹھائے گا؟ شہداء کو اٹھائے گا، اور ان کا مقام کیا ہوگا اور ان کو لیول کیسی ہوگی؟ شہداء بدر کے موافق ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ملائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مردوں کے ساتھ تو ایصال کرنا ہی ہے، لیکن اگر زندوں کے لیے بھی کرنا چاہیں، مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, अगर जिंदा हैं तब भी, मुर्दे हैं तो उनको भी पहुंचा दे। जिंदों के लिए भी कर सकते हैं, कोई अमल करना चाहे जिंदों के लिए वो अमल करके उनको भी एहसाल कर सकते हैं। अब तो ये हो गया कि हमारी ये इबादत जो हमने बदनी तौर से की है, बदनी तौर से हमने जो काम किया उसका सवाब उन्हें एहसाल। अब कहते हैं कि अगर हमने माली कोई सवाब का काम किया है, बदनी और माली इबादत, उसका भी सवाब पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। तो समाअत कीजिए कि मैयत के लिए सदका और खैरात करना कैसा है। तो ये अहयाउल उलूम की हदीस है, फरमाते हैं या साहिबल क़ब्रिल अमीक़ हादिही हदियतुन अहदाहा इलैका अहलका फअक़बिलहा फतदख़ुलु अलैहि फयफ़रहु बिहा वयस्तबशिरु वयहज़ुनु जीरानुहु अल्लज़ी लम युहदा इलैहिम शैआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, कहते हैं कि एक फरिश्ता आएगा, एक फरिश्ता आएगा, कब्र वालों से कहेगा, ऐ गहरी कब्र में सोने वाले, ऐ गहरी कब्र में सोने वाले, सुन, ये हदिया वो तोहफा तेरे घर वालों ने तेरी तरफ भेजा है, ये तोहफा तेरे घर वालों ने तेरी तरफ भेजा है, तो उसको कबूल कर। तो वो कबूल करेगा। और लेने के बाद क्या होगा अब इसका हाल? कहते हैं कि वो कब्र वाला उसको देखकर बहुत खुश होगा और लोगों को कहता फिरेगा कि ये देखो मेरे घर वालों ने मुझे भेजा है, ये देखो मेरे घर वालों ने मुझे भेजा है, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा है। ये खुशखबरी और फरहत इसे महसूस होगी जब उनके घर वालों ने उनको भेजा होगा। और आगे क्या कहते हैं कि उसके हमसाया जिनके घर वालों की तरफ से कोई हदिया नहीं मिला होगा, वो अफसोस करेंगे, वो मायूस होके लौट जाएंगे। चाहते क्या हैं आप? कि आप अपने माँ बाप को मायूस देखना चाहते हैं? आप मायूस देखना चाहते हैं? नहीं मायूस देखना चाहते तो आप ये करें कि कुछ पढ़ करके एहसाल सवाब अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए ज़रूर भेजा करें, अपने दादा दादी के लिए भी भेजा करें, अपने नाना नानी के लिए, अपने जितने अजीज व खारिब खानदान के हैं उनका ज़्यादा हक बनता है, उनको बारहा भेजा करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अमल करेंगे ना। और हदीस पाक भी है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये फ़ायदा, ये सदक़ा जो खैरात जो करते हैं इसमें दो चीज़ें हैं। एक माल है, फातिहा में क्या होता है? एक माल, मीठा होता है, खाना होता है, तो माल है ना, ये माल। फिर उसके बाद सदक़ा है, माली भी है, बदनी इबादत। बदनी क्या है? पढ़ करके सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दूसरी सूरतें पढ़ते हैं। ये जो हो गया हमारा ये बदनी इबादत, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत, दोनों इबादतें इसके अंदर शामिल हैं। उसका नाम रख दिया फातिहा। दोनों इबादतें इसके अंदर शामिल हैं और ये दोनों चीजें पहुंचती हैं। माली इबादत भी पहुंचती है, बदनी इबादत भी पहुंचती है। अगर किसी ने कुछ खैरात किया तो उसका सवाब भी उन्हें पहुंचता है।